بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 129، الخراج بالضمان، منافع ذمہ داری پر ہے۔ خراج سے مراد منافع ہے، کسی بھی چیز سے نکلنے والی، چاہے پیداوار ہو یا منافع ہو، جو کسی چیز سے نکلے، شے سے نکلے۔ مثلا درخت کا خراج جو ہے اور اس کی جو پیداوار ہے وہ اس کے پھل ہے، اور جانور کا خراج اس کا دودھ اور نسل ہے۔ اور زمان سے مراد جو ہے حق ملکیت اور ذمہ داری ہے۔ زمان سے مراد حق ملکیت اور ذمہ داری ہے، یعنی جو شخص کسی چیز کی ذمہ داری لے لے، یعنی اس انداز سے ذمہ داری لے کہ اگر وہ چیز تلف ہو جائے تو وہ خود ذمہ دار ہو، تو وہ شخص اس ذمہ داری کے مقابلے میں اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کی جو پیداوار ہے اس اس کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ چنانچہ کسی نے ایک جانور خیار عیب کی شرط پر خریدا اور اس کو استعمال کیا، پھر اگر وہ اس جانور کو واپس کر دیتا ہے تو اس استعمال کے بدلے میں جو اس نے ابھی جانور سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کو کچھ ادا کرنا واجب نہ ہوگا اس کے عوض، کیونکہ واپسی سے قبل اگر وہ جانور اسی مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو جاتا، تلف ہو جاتا، تو مشتری کا مال ہی تلف ہوتا، مشتری کا مال ہی تلف ہوتا، بائع کا تلف نہ ہوتا۔ تو اس وجہ سے جو چیز کسی کی ذمہ داری میں اس انداز سے ہوتی ہے کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے تو وہ خود ذمہ دار ہو، تو اس ذمہ داری کے مقابلے میں یہ اس چیز سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، اور فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اسے کوئی چیز ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اصل میں یہ قاعدہ جو ہے ایک حدیث پاک سے لیا گیا ہے، حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کوئی غلام خریدا، اور غلام خریدنے کے بعد کچھ عرصے تک وہ غلام اسی آدمی کے پاس رہا اور وہ اسے اپنے استعمال میں لاتا رہا، پھر کسی عیب پر مطلع ہوا، کسی ایسے عیب پر مطلع ہوا جو بائع کے پاس ہی موجود تھا، تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ جی ایسے ایسے بات ہے، میں غلام کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام بائع کو واپس کر دیا۔ بائع نے کہا کہ اس شخص نے میرے غلام سے فائدہ اٹھایا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کیا کہ آپ نے غلام کی واپسی کا حکم کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس نے جو غلام سے فائدہ اٹھایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الخراج بالضمان، یعنی آمدنی جو ہے وہ ذمہ دار کا حق ہوتا ہے، آمدنی وہ ذمہ دار کا حق ہے، یعنی جو اس نے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ اپنے زمان میں اس نے فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس وقت اسی کی ذمہ داری پر تھا۔ اگر وہ ہلاک ہو جاتا تو مشتری کی جانب سے ہی، مشتری کی ملکیت ہی سے ہلاک ہوتا، نہ کہ بائع کی ملکیت سے۔ تمہاری ملکیت سے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ مشتری کی ملکیت سے ہلاک سمجھا جاتا۔ اس وجہ سے جو اس نے فائدے اٹھایا ہے، نفع اٹھایا ہے اور اپنے استعمال میں وہ غلام کو لاتا رہا ہے، تو اس کا نفع جو ہے وہ مشتری کا ہی حق ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے یہ جوامع الکلم میں سے ہے، کیونکہ بہت سارے احکام کا جامع ہے، اسی بنا پر بطور ضرب المثل استعمال ہونے لگا ہے۔ جوامع الکلم تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کلام کے ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس کا ہر فرد اپنے اندر متعدد احکام لیے ہوتا ہے، جس کا ہر فرد اپنے اندر متعدد احکام لیے ہوتا ہے۔ بہرحال کسی شے کے منافع جو ہیں وہ ذمہ داری پر ہی ہوتے ہیں، یعنی جس آدمی کے زمان میں، جس آدمی کی ذمہ داری میں وہ چیز ہے، وہ چاہے جانور ہو، غلام ہو یا کوئی بھی شے ہو، تو وہ اس انداز سے اس کی ذمہ داری پر ہے کہ اگر وہ اس کے زمان میں رہتے ہوئے ہلاک ہو جائے تو وہ اسی کی ملکیت سے ہلاک سمجھا جائے، تو لہذا وہ اس سے منافع بھی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ جانور خریدا اور خریدنے کے بعد اسے استعمال کیا اور پھر عیب کی وجہ سے اسے واپس کر رہا ہے، تو جو استعمال کیا ہے اور اس جانور سے فائدہ اٹھایا ہے اس کے عوض میں بائع کو کچھ نہیں دے گا، اس لیے کہ خراج
اور منافع جو ہیں وہ ذمہ داری کا عوض ہوتے ہیں، ذمہ داری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ الخراج بالزمان، کسی شے کے منافع ذمہ داری پر ہے۔ قاعدہ نمبر 130، الخصم اذا سکت عن الجواب فی مجلس القاضی جعلہ منکرا واذا سکت عن الیمین بعد ما طلب منہ جعلہ ناکلا۔ مد مقابل جب قاضی کی مجلس میں جواب سے خاموش رہے تو اسے منکر قرار دیا جائے گا، اور جب یمین کا مطالبہ کرنے کے بعد سکوت اختیار کرے، خاموش رہے، تو اسے ناقل قرار دیا جائے گا، یمین سے باز رہنے والا قرار دیا جائے گا۔ مدعی نے کوئی دعویٰ کیا اور مدعی اپنے دعوے پر کوئی بینہ پیش نہ کر سکا، تو مدعا علیہ سے قاضی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کے جواب میں کچھ کہیں، یعنی اس کے دعوے کا انکار کریں یا اقرار کریں، لیکن وہ جو ہے خاموش رہا، نہ اس نے انکار کیا نہ اقرار کیا۔ تو جب یہ مدعا علیہ جو مد مقابل ہے قاضی کی مجلس میں جواب سے خاموشی اختیار کرے تو اسے منکر حق قرار دیا جائے گا، یعنی اسے ایسا تسلیم کریں گے کہ یہ مدعی کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ انکار کر رہا ہے، تو منکر قرار دیا جائے گا۔ اور اب یہ منکر کے درجے میں آ گیا، اب اس سے مدعی نے کہا کہ اس سے قسم کا بھی مطالبہ کریں، اس لیے کہ منکر کے ذمہ قسم ہوتی ہے۔ اب اس سے قسم کا مطالبہ کیا گیا، وہ اب بھی خاموش رہا، تو اب اسے یمین سے باز رہنے والا قرار دیا جائے گا۔ نقول عن الیمین اب پایا گیا ہے، اگر یہ اب بھی خاموش رہے گا تو اب گویا یہ یمین سے باز رہنے والا ہے، اور نقول عن الیمین جو ہوتا ہے یہ اقرار ہی ہوتا ہے، گویا یہ مدعی کے حق کا اقرار کر رہا ہے کہ مجھے اقرار ہے، جو دعویٰ آپ نے کیا ہے مجھے اس کا اقرار ہے۔ تو نقول عن الیمین، یمین سے گویا یہ باز رہنے والا ہے، تو اس صورت میں اب اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ اب قاضی کو حق ہوگا کہ وہ اس کے خلاف فیصلہ کرے، لیکن ایک مرتبہ میں فیصلہ نہ کرے بلکہ اس سے 3 مرتبہ مطالبہ کرے کہ دیکھو یا تو آپ قسم کھا لو، نہ تو پھر آپ کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ 3 مرتبہ کے بعد بھی اگر یہ خاموش رہتا ہے تو پھر اب اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن یہ 3 مرتبہ کا مطالبہ کرنا یہ صرف مستحب ہے، ورنہ ایک مرتبہ بھی اگر اس سے پوچھا اور قسم کا مطالبہ کیا گیا اور ایک مرتبہ میں ہی اگر اس کے خلاف فیصلہ کرے تو کر سکتا ہے، لیکن بہرحال مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ کہے، 3 مرتبہ اس سے قسم کا مطالبہ کرے اور ہر مرتبہ اس سے کہہ دے کہ دیکھو میں آپ کے خلاف اب فیصلہ کر دوں گا۔ تو پھر بھی اگر وہ سکوت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی کوئی آدمی مرتد ہو گیا، مسلمان تھا، تو اب اس پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ سکوت اختیار کرتا ہے تو اسے گویا اسلام کا انکار کرنے والا، اسلام سے انکار کرنے والا قرار دیا جائے گا کہ یہ جو ہے اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے، تو اس کو بھی 3 مرتبہ اسلام پیش کیا جائے گا، اور ہر مرتبہ اس کو اس بات سے ڈرایا جائے گا کہ یا تو اسلام قبول کر لے، نہیں تو پھر ہم آپ پر جو ہے فے کا حکم لگا دیں گے، مال فے کا حکم آپ پر لگ جائے گا، آپ فے ہو جائیں گے مسلمانوں کے لیے۔ تو اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی کچھ جواب نہیں دیتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کے لیے مال فے ہو جائے گا، پھر اس کا قتل بھی جائز ہوگا، اس کا قتل واجب ہو جائے گا۔ الخصم اذا سکت عن الجواب فی مجلس القاضی جعلہ منکرا، مد مقابل جب جواب سے سکوت اختیار کرے قاضی کی مجلس میں تو اسے منکر قرار دیا جائے گا، یعنی منکر حق۔ وَإِذَا سَكَتَ عَنِ الْيَمِينِ بَعْدَ مَا طُلِبَ مِنْهُ جُعِلَهُ نَاقِلًا، اور جب وہ یمین سے خاموشی اختیار کرے بعد اس کے کہ اس سے مطالبہ کیا گیا تو اسے ناقل قرار دیا جائے گا، یعنی یمین سے باز رہنے والا قرار دیا جائے گا، اور یمین سے باز رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا مدعی کے حق کا اقرار کر رہا ہے، لہذا اب اس کے خلاف فیصلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 131، الخطأ فيما لا يشترط التعيين لا يضر، ان چیزوں میں خطا کرنا، غلطی کرنا جن میں تعین شرط نہیں، مضر نہیں ہے۔
جن چیزوں میں تعین شرط نہیں ان میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ مضر نہیں. مثلا ظہر کی 4 رکعت متعین ہے، تو اگر کوئی ظہر کی 3 رکعت یا 5 رکعت متعین کرے تو یہ غلطی یہ مضر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ظہر کی پہلے سے ہی 4 رکعت متعین ہے، اور ایسی متعین ہے کہ ان میں اگر یعنی رکعت کی تعداد میں اگر کوئی غلطی بھی کر دے تو وہ مضر نہیں ہوگی. تو جن چیزوں میں تعین شرط نہیں ہے ان میں تعین شرط ہی نہیں ہے، یعنی رکعت کے عدد کی تعین کرنا یہ ضروری اور شرط نہیں ہے، لہذا ان میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ مضر نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. ایسے ہی آپ نے اس کے بہت سارے مسائل الاشباء والنظائر میں پڑھے ہیں. مثلا ایک مسئلہ یہ بھی پڑھا ہے کہ امام نے اگر یہ تعین کی کہ میں فلاں فلاں کو نماز پڑھاتا ہوں اور جن کی تعین کی تھی وہ لوگ نہ تھے، تو تب بھی سب کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ تعین ضروری نہیں تھی. اس کے لیے امامت کی نیت اور مقتدیوں کی تعین کی نیت یہ شرط نہیں تھی، لہذا اگر دوسرے افراد نکلتے ہیں تب بھی ان سب کی نماز درست ہو جائے گی. تو جن چیزوں میں تعین شرط نہیں ہے ان میں غلطی کا ہو جانا یہ بھی مضر نہیں ہے. قاعدہ نمبر 132، خیر الامور اوساطها، امور میں بہترین امر درمیانی ہے. یہ بھی اہم ضابطہ ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بہترین امر جو ہے وہ درمیانی ہے. ہر چیز میں جو ہے درمیانی امر بہتر ہوتا ہے، اعتدال والی راہ بہتر ہوتی ہے. اس کی مثال یہاں حاشیے میں دی ہے کہ وارث اور وصی میں اگر اختلاف ہو جائے تو اوسط عدد کو لیا جائے گا. مثلا وارث کہتا ہے کہ وصیت جو کی گئی تھی وہ صرف 1000 کی تھی، اور وصی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو 2000 کی وصیت کی گئی تھی، تو ایسی صورت میں درمیانی عدد یعنی 1500 کو لیا جائے گا اور 1500 کے حساب سے جو ہے حکم لگا دیا جائے گا، اس لیے کہ امور میں بہترین امر درمیانی ہے. تو بہت سارے امور میں اس ضابطے کو اختیار کیا جائے گا، جو درمیانی امر ہوگا اس کو اختیار کر لیا جائے گا. ایسے ہی مثلا وصیت کی، مرنے سے پہلے کسی نے اور یہ کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مال میں سے کسی ایک شخص کو غزوے میں بھیج دینا، جہاد میں جو ہے اسے بھیج دینا. اس کی وصیت کے مطابق جو ہے اس پر عمل کیا گیا اور ایک شخص کو غزوے میں بھیجا، لیکن اس شخص کو جو ہے غزوے میں بھیجنے کے بجائے یعنی مجاہدین کے ساتھ شریک کرنے کے بجائے جو ہے اسے جو ہے درمیان میں روک لیا گیا، یعنی اسے جو ہے مرابط بنایا گیا. مرابط یعنی لوگوں کی خدمات کے لیے جہاں جانور بنتے ہیں اس جگہ جو ہے سرحد پر ہی گویا اسے روک لیا گیا ہو، تو سرحد پر اسے روک لیا گیا. وہ جو ہے جہاد میں جو مشرکین کی زمین ہے، دشمنوں کی زمین ہے، نہ تو اس میں داخل ہوا بلکہ اسے مرابط بنایا گیا. تو اب بھی اس کی وصیت پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ مرابط کا حکم بھی وہی ہے، جس کو مرابط بنایا گیا ہو اس کا حکم بھی گویا جہاد کرنے والوں کی ہی طرح ہے، تو اس سے اس کی وصیت پوری ہو جائے گی. لیکن وارث اور موسی میں جو ہے اختلاف ہو گیا، وارث اور وصی میں جو ہے اختلاف ہو گیا. وارث کہتے ہیں کہ صرف ایک دن کے لیے جو ہے اسے مرابط بنایا جائے، اور جو وصی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 40 دن کے لیے اسے جو ہے مرابط بنایا جائے. تو اب کون سی شکل اختیار کی جائے؟ تو اس سلسلے میں 3 طرح کی حدیث ہیں، حدیث میں 3 طرح کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں اور 3 مرابط کا ذکر ہے. مثلا ایک ارشاد تو یہ ہے کہ جس من رابط یومن فی سبیل اللہ کانا کا صیام العمر، کہ جو شخص ایک دن اللہ کے راستے میں مرابط بنا ایک دن کے لیے تو گویا عمر بھر روزہ رکھنے اور عمر بھر قیام کی طرح ہے. تو اور اسی طرح دوسرے الفاظ ہیں اسی معنی کر، ومن رابط 40 یومن کان لہ قضا و قضا، یعنی اس کے لیے بھی اسی طرح کی فضیلت ہے. اور اسی طرح حدیث میں تیسرے الفاظ ہیں ومن رابط 3 ایام
लहू कदा। तो बहरहाल 3 आदतों का जिक्र है हदीस में, 1 दिन, 40 दिन और 3 दिन। तो इनमें जो दरमियानी है वो 3 दिन ही होगा, इसलिए कि 3 दिन 1 दिन से ज्यादा है और 40 दिन से कम है। लिहाजा इस सूरत में 3 दिन को इख्तियार किया जाएगा, इसलिए कि अगर 40 दिन मानेंगे तो चूंकि मरने के बाद से जो उस माल से वरासा का हक मुतालिक होता है, तो 40 दिन तक अगर उसको मराबित बनाया जाएगा तो ज्यादा माल खर्च होगा, इसलिए दरमियानी आदत इख्तियार किया जाएगा। और दरमियानी आदत वो 3 दिन है, इसलिए कि हदीस में 3 दिन का भी तज़किरा मौजूद है। बहरहाल उमूर में दरमियानी अम्र बेहतर होता है। कायदा नंबर 133, दरउल मफासिदी औला मिन जल्बिल मनाफिई, मफासिद का दफा करना औला है मनाफे के हुसूल से। ये ज़ाब्ता भी बहुत अहम है और मकासिद शरीयत में से एक अहम ज़ाब्ता है ये। शरीयत ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मफासिद को दफा किया जाए मुनाफे के हुसूल के मुकाबिल, यानी जहां दोनों में तारुज हो, मफसदा और मसलहत दोनों में अगर तारुज हो रहा हो, तो फिर उस सूरत में मफासिद को दफा किया जाएगा मुनाफे के हुसूल के मुकाबिल। इसलिए कि शरीयत ने जो है मनहियात पर ज्यादा तवज्जो दी है मामूरात के मुकाबिल मनहियात पर शरीयत ने ज्यादा तवज्जो दी है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं जिस चीज का तुम्हें हुक्म करूं तो तुम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसे बजा लाओ, और जिस चीज से रोकूं तो उससे बिल्कुल रुक जाओ, उससे हत्तल इम्कान रुक जाओ। तो मामूरात के मुकाबिल मनहियात पर शरीयत ने ज्यादा तवज्जो दी है। इस वजह से मफासिद का दफा करना मनाफे के हुसूल के मुकाबिल औला होगा। चुनाचे अगर इस तरह की सूरत पेश आ जाती है तो वहां मफासिद को ही दफा किया जाएगा। मसलन हर आदमी को अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ का पूरा हक होता है, वो उसमें जिस तरह चाहे तसर्रुफ करे और जिस तरह चाहे उससे फायदा उठाए। लेकिन अगर उसकी मिल्कियत के साथ दूसरे का हक भी वाबस्ता हो, मसलन एक मकान की तहतानी मंजिल में एक शख्स रहता है और फौकानी मंजिल में दूसरा शख्स रहता है। तहतानी मंजिल एक शख्स की है और फौकानी मंजिल दूसरे शख्स की है। एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है, दोनों की अलग अलग मिल्कियत है। तो अब दूसरे का हक भी उसमें वाबस्ता हो गया। फौकानी मंजिल के मालिक का यह हक है कि वो उसमें सुकूनत व कयाम करता है, और तहतानी मंजिल का मालिक जो है वो यह हक रखता है कि ऊपर की छत उसके हक में बारिश वगैरह के जो खतरात हैं उससे महफूज रहे। लिहाजा अब इन दोनों में से किसी को यह हक हासिल नहीं होगा कि बिला इजाजत कोई ऐसा अमल करे जो दूसरे के लिए मुजिर हो, दूसरे के लिए नुकसानदेह हो। तो अब चूंकि दूसरे का हक भी उससे वाबस्ता हो चुका है, इस वजह से अब उसे इसकी इजाजत नहीं होगी। हालांकि पहली सूरत में अपनी मिल्कियत है, वो उसमें जिस तरह चाहे तसर्रुफ कर सकता है, लेकिन चूंकि दूसरे का हक भी वाबस्ता है, तो दोनों में से हर एक को यह हक नहीं होगा कि कोई ऐसा काम करे जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। ऐसे ही इस कायदे की मिसाल में मसलन एक औरत है जिस पर गुस्ल फर्ज है और उसके लिए मर्दों से पर्दा करके गुस्ल करने की कोई सूरत मुमकिन नहीं, तो उस सूरत में वो नमाज को मुअख्खर कर दे और मफसदे से बचे, इसलिए कि मफसदे को दफा करना औला होता है मनाफे के हुसूल के मुकाबिल। या ऐसे ही कुल्ली करना और नाक में पानी डालना गुस्ल में जो है इन चीजों में मुबालगा करना मसनून है, सुन्नत है, लेकिन रोजे की हालत में ये अमल। तो दरउल मफासिदी औला मिन जल्बिल मनाफिई, मफासिद को दफा करना औला है मनाफे के हुसूल के मुकाबिल, जिसे दफ़े मजर्रत और जल्ब मनफात से भी ताबीर किया जाता है। उर्दू वाले इस मफहूम को बहुत बोलते हैं। तो दफ़े मजर्रत औला है जल्ब मनफात के मुकाबिल। कायदा नंबर 134, दावत सबबी का दावल हुक्म साबिती बिसबबी, सबब का दावा सबब के जरिए साबित होने वाले हुक्म के दावे की तरह है। अगर किसी ने सबब का दावा किया है तो उससे ऐसे ही समझेंगे कि सबब के जरिए जो साबित हुक्म है उसका ही इसने दावा कर दिया। मसलन किसी ने ये दावा किया कि मैंने इस शख्स को खरीदा है, यानी ये मेरा गुलाम है, तो खरीदने का इसने दावा किया है। तो खरीदने का मतलब ये है कि ये उस पर मिल्कियत का दावा कर रहा है, गुलाम होने का दावा कर रहा है, और इसके लिए जो है बय्यिना की जरूरत है। लिहाजा अगर ये रिक्तियत पर
خریدنے پر بینہ پیش کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ قبول ہوگا، اور اگر بینہ پیش نہیں کرتا ہے تو اس کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس نے جو خریدنے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا یہ دعویٰ اس کا ہے کہ یہ گویا اس کے غلام کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس غلام کا مالک ہوں۔ تو سبب کا دعویٰ یہ سبب سے ثابت حکم کے دعوے کی مانند ہے، سبب سے ثابت ہونے والے حکم کے دعوے کی مانند ہے، لہذا اس صورت میں جو ہے اس کو بینہ پیش کرنے ہوں گے۔ اگر بینہ پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور بینہ پیش نہیں کرتا ہے تو اس کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے میاں بیوی ہیں دونوں، اور ان دونوں کے درمیان کافی عرصہ ہو گیا ہے، وہ رہ رہے میاں بیوی بن کر کے، تو کسی عورت نے اگر یہ دعویٰ کیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو دعویٰ دودھ پلانے کا کیا، اور یہ سبب ہے مل کے نکاح کے زوال کا۔ یہ دودھ پلانے کا جو اس نے دعویٰ کیا ہے، یہ سبب ہے مل کے نکاح کے زوال کا، اور مل کے نکاح کے زوال کا دعویٰ بغیر بینہ کے قبول نہیں ہوتا، لہذا یہاں رضاعت کے ثبوت کے لیے بھی دو مرد یا دو مردوں کا ہونا ضروری ہے، یا پھر ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا ضروری ہوگا۔ صرف تنہا عورت کی شہادت اس میں معتبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ سبب کا دعویٰ یہ سبب سے ثابت شدہ حکم کے دعوے کی طرح ہے، جو سبب کے ذریعے حکم ثابت ہوگا اس کے دعوے کی طرح ہے، اور اس کے لیے بہرحال بینہ پیش کرنے ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 135، الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته وبالأكثر فيما وقع الشك في إسقاطه۔ دلالت ان مقداروں میں جن کی اصل کو ثابت کرنے میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، جب عقل میں متفق ہوں اور زیادتی میں متردد ہوں، مضطرب ہوں، تو عقل کو لیا جائے گا ان مواقع میں جن کے ثابت کرنے میں شک واقع ہو، اور اکثر کو لیا جائے گا ان مواقع میں جن کے ساقط کرنے میں شک واقع ہو۔ الدلالت، دلالت سے مراد جو ہے روایت ہے، روایتیں ہیں، تو روایتیں ان مقداروں میں کہ جن کی اصل کو ثابت کرنے میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، تو جب وہ عقل میں متفق ہوں اور زیادتی میں مضطرب ہوں، تو اس صورت میں جو ہے عقل کو اختیار کیا جائے گا ان مواقع میں جہاں زیادتی کو ثابت کرنے میں شک واقع ہو، اور اکثر کو لیا جائے گا ان مواقع میں جہاں زیادتی کو ساقط کرنے میں شک واقع ہو۔ اس کو مثال سے ہی سمجھنا آسان ہوگا۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، یہاں حاشیے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ فارس کے لیے دو حصے ہیں اور راجل کے لیے ایک حصہ ہے غنیمت میں سے۔ فارس جو شہ سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، تو ایک حصہ گھوڑے کا اور ایک حصہ جو ہے شہ سوار کا، اور جو راجل ہے پیدل چلنے والا ہے تو اس کے لیے مال غنیمت میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور اس سلسلے میں روایت میں جو ہے اضطراب ہو گیا۔ اضطراب اس معنی کر ہے کہ ایک روایت اس طرح کی ہے کہ جو شہ سوار ہے اس کے لیے تین حصے ہیں، دو حصے گھوڑے کے، ایک حصہ جو ہے شہ سوار کا، اور جو پیدل چلنے والا ہے اس کے لیے ایک حصہ ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ فارس کے لیے دو حصے ہیں، ایک گھوڑے والے کا اور ایک گھوڑے کا۔ تو یہاں روایت میں اضطراب ہو گیا۔ تو یہاں اگر ہم اکثر والی روایت کو لیتے ہیں، اکثر والی کو اکثر یعنی تین حصے والی روایت کو لیتے ہیں کہ شہ سوار کے لیے تین حصے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے زیادتی کو ثابت کرنے میں شک واقع ہے، یعنی تین کو اختیار کرنے میں شک ہے۔ کیوں شک ہے؟ اس لیے کہ ایک تو روایتوں میں اضطراب ہو گیا کہ ایک دو حصے والی روایت ہے اور ایک تین حصے والی روایت ہے، تو ایک تو روایتوں کا ہی آپس میں تعارض ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ یہ جو تین حصے والی روایت ہے کہ دو حصے جو ہے گھوڑے کے ہوں گے اور ایک حصہ جو ہے گھوڑے والے کا ہوگا، یہ قیاس کے مخالف ہے۔ قیاس کے مخالف کیوں ہے؟ اس لیے کہ جہاد میں اصل مرد ہوتا ہے، نہ کہ گھوڑا۔ گھوڑا تو تابع ہے، لہذا
بغیر گھوڑے کے بھی جو ہے آدمی جہاد کر سکتا ہے، لیکن گھوڑا بغیر مرد کے جہاد نہیں کر سکتا ہے، تو گھوڑا جو ہے تابع ہے اور مرد جو ہے وہ اصل ہے جہاد میں، لہذا تابع کو اصل سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، یہ قیاس ہے، تابع کو اصل سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ تو گویا 3 والی روایت کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو زیادتی کو ثابت کرنے میں شک واقع ہے، اس لیے کہ وہاں تابع کو اصل سے زیادہ دینا لازم آ رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے کہ اصل کو جو ہے تابع کو جو ہے اصل سے زیادہ دیا جائے، لہذا گھوڑے والے جو شہ سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے جہاد کر رہا ہے، اس کو 2 ہی حصے دیے جائیں گے تاکہ وہ شبہ لازم نہ آئے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ گھوڑا جو ہے آلہ جہاد ہے، جیسے جنگ کے موقع پر دوسرے آلات ہوتے ہیں، ہتھیار وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے ہی گھوڑا بھی آلہ جہاد ہے۔ جب دوسرے آلات کے لیے کوئی حصہ نہیں تو گھوڑے کے لیے بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور گھوڑا گویا تابع ہے تو تابع کو اصل سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، لہذا زیادتی کو ثابت کرنے میں یہاں شک ہے، لہذا 2 والی جو روایت ہے کہ شہ سوار کو 2 حصے دیے جائیں گے، اسی کو اختیار کیا جائے گا، اس لیے کہ روایت میں بہرحال دینے کا تذکرہ ہے، ویسے تو مطلب گھوڑے کا حصہ لگنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جیسے دوسرے آلات کے لیے کوئی حصہ نہیں، لیکن چونکہ روایتوں میں ذکر ہے، تذکرہ ہے، اس وجہ سے شہ سوار کو 2 حصے دیے جائیں گے، نہ کہ 3 حصے دیے جائیں، کہ اس صورت میں بالکل ہی زیادتی کو ثابت کرنے میں شک واقع ہوگا۔ اور جہاں زیادتی کو ساقط کرنے میں شک ہو، زیادتی کو ساقط کرنے میں شک ہو، تو وہاں اس صورت میں اکثر کو اختیار کیا جائے گا۔ مثلا کفارہ یمین کے سلسلے میں 2 طرح کی روایت ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ کفارہ یمین میں ہر فقیر کو 2 مد دیے جائیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ ہر فقیر کو 1 مد دیا جائے۔ تو یہاں 2 روایتیں ہیں، ایک میں 2 کا تذکرہ ہے 2 مد دینے کا، اور ایک میں 1 مد دینے کا تذکرہ ہے، تو لہذا یہاں پر 2 مد کو اختیار کیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں اگر ایک کو اختیار کریں گے تو اس کفارے کے ساقط ہونے میں شک ہو جائے گا، کفارے کے ساقط ہونے میں شک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ روایت ہے۔ تو جہاں زیادتی کو ساقط کرنے میں شک ہو وہاں اکثر کو اختیار کیا جائے گا، اور جہاں زیادتی کو ثابت کرنے میں شک ہو وہاں عقل کو اختیار کیا جائے گا، لہذا کفارہ یمین میں 2 مد والی روایت پر عمل کیا جائے گا، اور جہاں شہ سوار کو حصہ دینے کی بات ہے تو وہاں عقل کو اختیار کیا جائے گا، یعنی شہ سوار کے 2 حصے ہوں گے نہ کہ 3 حصے۔ اسی کو اس میں بیان کیا ہے کہ روایتیں ان مقداروں میں جن کی اصل کو ثابت کرنے میں اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں، یعنی وہاں اجتہاد بھی نہیں کر سکتے، متا اتفقت فی الاقلی، تو جب وہ روایتیں عقل میں متفق ہو جائیں، واضطربت فی زیادتی، اور زیادتی میں مضطرب ہو جائیں، یؤخذ بالاقل فیما وقع الشک فی اثباتہ، تو عقل کو اختیار کیا جائے گا ان مواقع میں جہاں زیادتی کو ثابت کرنے میں شک واقع ہو، فیما وقع الشک فی اثباتہ، زیادتی کو ثابت کرنے میں شک واقع ہو تو وہاں عقل کو اختیار کیا جائے گا، وبالاکثر، اور زیادتی کو لیا جائے گا فیما وقع الشک فی اسقاطہ، کہ زیادتی کو ساقط کرنے میں شک واقع ہو، تو کفارہ یمین میں 2 مد والی روایت کو لیا جائے گا، اور شہ سوار والی روایت میں شہ سوار کے 2 حصے والی روایت پر عمل کیا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ فارس کے لیے 2 حصے ہیں اور پیادہ پا کے لیے 2 حصے ہیں، اسی قول کو اختیار کیا جائے گا، نہ کہ وہ 3 والی روایت کہ شہ سوار کے جو ہے 3 حصے ہیں، 2 حصے گھوڑے کے اور 1 حصہ شہ سوار کا، اور پیدل چلنے والے کا 1 حصہ ہے۔ تو چونکہ یہاں زیادتی کو ثابت کرنے میں شک ہے، اس لیے 2 والی روایت پر عمل کیا جائے گا، یعنی شہ سوار کو 2 حصے دیے جائیں گے، اور کفارہ یمین میں 2 مد والی روایت پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ 1 مد والی روایت پر، اس لیے کہ یہاں زیادتی کو اگر ساقط کرتے ہیں تو پھر شک ہے کہ کفارہ یمین ہی، اور اگر 2 مد والی روایت پر عمل کرتے ہیں تو بالیقین کفارہ یمین ساقط ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 136، دلیل الشیء فی الامور الباطنۃ یقوم مقامہ، شے کی دلیل امور باطنہ میں شے کے قائم مقام ہوگی، امور باطنہ میں شے کی دلیل کو شے کا قائم مقام قرار دیا جائے گا، یعنی جن امور کی حقیقت پر اطلاع دشوار ہو تو وہاں جو شے کی دلیل ہے یعنی ظاہری دلیل جو ہے اس کو جو ہے شے کے قائم مقام تصور کر لیا جائے گا۔ مثلا
قصاص میں اصل جو ہے وہ قاتل کے قتل کا ارادہ ہے، لیکن قتل کا جو ارادہ ہے یہ باطنی چیز ہے، لہذا آلہ قتل کو عمل کی دلیل قرار دیا جائے گا، آلہ قتل کو عمل کی دلیل قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر اس نے ایسے دھاردار آلے سے قتل کیا ہے جس سے عام طور پر انسان مر جاتا ہے تو اسے قتل عمد پر ہی محمول کیا جائے گا، قتل عمد پر ہی محمول کیا جائے گا۔ تو یہاں آلہ قتل جو کہ علامت ہے اسی کو جو ہے علت کا درجہ قرار دیا اور ارادے کے درجے میں لے لیا کہ اس نے جان بوجھ کر ہی قتل کیا ہے۔ تو ایسے تمام امور کی جن کی حقیقت پر واقفیت ممکن نہ ہو تو وہاں جو شے کی علامت ہے اس علامت کو ہی علت کے درجے میں قرار دیا جائے گا اور شے کی دلیل کو ہی شے کے قائم مقام تصور کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر مثلا کسی نے کوئی اپنی بیوی کو یہ کہنا چاہتا تھا انتی جالستن، لیکن زبان سے خطا ان انتی طالق نکل گیا تو اس جملے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا ارادہ ہے وہ تو ایک مخفی چیز ہے، لہذا یہاں دیکھیں گے کہ یہ شخص چونکہ عاقل بالغ ہے تو عاقل بالغ ہونے کو علت کے قائم مقام کر دیا جائے گا، اور عاقل بالغ شخص جو کا کوئی بھی کام کرے گا تو وہ بغیر سہو اور غفلت کے ہی کرے گا، لہذا علامت علت کی وجہ سے اس پر وقوع طلاق کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ یہاں علامت علت کیا ہے؟ یعنی اس شخص کا عاقل اور بالغ ہونا، لہذا انتی جالستن کہنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے انتی طالقن کہہ دیا، تو چونکہ ارادہ ایک اندرونی چیز ہے لہذا اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ حکم ظاہر پر لگتا ہے، لہذا ظاہری دلیل کو ہی دلیل بنایا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ دلیل الشیء فی الامور الباطنہ یقوم مقامہ، شے کی دلیل امور باطنہ میں شے کے قائم مقام ہوگی۔